اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ امیجن کیجئے کہ ابھی یو ایس جو ہے بہت سارے جگہ پہ بہت سارے کنٹریز پہ اٹیک کر کے مسلم نیشنز میں جو ہے کافی جنگ ونگ کر رہا ہے اور کر رہا تھا کافی زمانے سے۔ تو امیجن کیجئے کہ یو ایس جو ہے ایسے ہی افغانستان پہ مان لیجئے اس کا وار چل رہا ہے کیا ہو، اور افغانستان سے اس نے جو ہے بہت سارے پرزنرز آف وار کو لے گیا اپنے یہاں، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی، اور پھر ان میں سے میری اور آپ کی کوئی بہن بھی ہے ان عورتوں میں شامل، یہ بھی امیجن کیجیے ہماری بہن بھی اس میں شامل ہے، اور پھر آپ کو معلوم چلا کہ یہ جو آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے یہ وہاں پہ امریکن کے نزدیک جو ہے ایز اے سیکس سلیو کے طور پر رہ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اے غلام تو رہی ہے، اور وہ جو امریکنس ہیں وہ اس کو اپنے فزیکلی ان سے ریلیشنز بھی بنا رہے ہیں بنا کسی شادی کے، ان سے فزیکل ریلیشن بناتے ہیں۔ یہ آپ کو اگر یہ خبر پہنچے گی یا آپ کو معلوم چلے گی تو یہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا یہ جاننے کے بعد؟ اچھا، مطلب یہ مائنڈ رکھیے کہ آپ کی بہن لڑ رہی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مجھے کہ وہ لڑ رہی تھی، جنگ میں لڑ رہی تھی، جنگ تھی لڑ رہی تھی، جنگ میں پھر وہ ان کے قبضے میں آ گئی، وہ اپنے یہاں لے گئے اور اس کو ایز اے سیکس سلیو وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان سے وہ اپنے حرم میں رکھ کے جو ہے ان کو بنا شادی کے ان کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ریلیشن مینٹین کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بالکل یہ ایک نیچرل سے ایک یہ ریئیکشن ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک پہلا تھاٹ یہ ہوگا کہ بڑا عجیب سے لگے گا۔ اگر یہ معلوم چلے ایک بار کو، یہ معلوم چلے کہ بھائی آپ کی بہن کی شادی ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ کہ بھائی آپ کی بہن کی شادی ہو گئی ہے باضابطہ، تو پھر بھی وہ تو پھر آپ کو بہت ایکسیپٹیبل لگے گا کہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی ہے، وہ ایکسیپٹیبل لگے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں شادی تو نہیں ہوئی ہے، بس اس کے حرم میں ایز اے جو ہے سلیو ہے، جس سے کہ وہ جب چاہتا ہے اس سے فزیکل ریلیشن بناتا ہے، تو آپ کو ناگوار گزرے گا۔ تو obviously یہ ایک بہت ایک نیچرل ریئیکشن ہوگا کہ اینی ون ول فیل ویری اینگر، بہت غصہ اس کو جو ہے سو محسوس ہوگا۔ اب آپ آ جائیے، ابھی ریسنٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ IS کے تعلق سے کہ وہ جو سیریا وغیرہ میں جہاں پہ لڑ رہے تھے دوسرے نیشن سے، سب سے ہی لڑ رہے تھے، مطلب سیرین سے بھی لڑ رہے تھے، ٹرکش سے بھی لڑ رہے تھے، امریکن سے بھی، رشین، سب سے بھی لڑ رہے تھے ملا کے، اور اس کے بعد پھر ان کے قبضے میں پھر جو عورتیں آ رہی تھیں ان کو وہ ایز اے سیکس سلیو یوز کر رہے تھے۔ یہ بہت واضح نیوز ہے، اس میں کسی کو پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور باضابطہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے تھے کہ ہاں یہ جو ہے ہمارے یہاں اسلام کا یہ پارٹ ہے، اس لیے ہم جو ہے ان عورتوں کو جو ہے یہ جو بزنس آف وار ہیں ان کو ہم لوگ ایز اے سیکس سلیو یوز کر رہے ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے، یعنی یہ 1 سال کے اندر کی بات ہے۔ تو امریکن کا ایگزامپل تو میں نے آپ کو ہائپوتھیٹیکل دیا، آپ کو ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل دیا، ویسا کچھ مطلب ہوا تو نہیں ہے۔ اب کسی نے انڈیویجول نے جا کے زیادتی کی ہوگی افغانستان میں، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ اپنے یہاں لے جا کر کے ایز اے سیکس سلیو یوز کرنا اس کی تو انفارمیشن نہیں ہے۔ بٹ یہ جو ریسنٹ میں ہوا ہے یہ 1 سال 2 سال کے اندر، یہ تو بہت کنفرم چیز ہے، اور اسلام کے نام پہ ہی یہ جسٹیفیکیشن ہوا ہے کہ صاحب اسلام جو ہے اس کو الاؤ کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے ویوز سے متفق ہیں وہ بھی اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو پھر ہے۔ اور آپ کو پھر کئی طرح کے نیوز سننے کو ملا ہوگا کہ پھر کیسے کیسے کوئی بچ کے وہاں پہ نکلی، کوئی 15 سال کی لڑکی، کوئی 16 سال کی لڑکی، کوئی 17 سال کی لڑکی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً بہت سارے محاذ پہ بہت سارے فرنٹ پہ ہی پرابلم ہے، خاص کر وومن کا ایشو آتا ہے تو اور زیادہ۔ یعنی اب میں کیا بات کروں، ہر ایک اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے کہ وہ 15 سال 14 سال کی لڑکیوں کو بھی ان کے نزدیک ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے مطلب کہ ان کو میریجیبل ایج کا سمجھتے ہیں پہلے تو کہ ہاں میریجیبل ایج کی ہیں اس لیے وہ سب ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا، اور پھر اس کا ایگزامپل وہ کہیں سے لاتے ہیں۔ بہرحال میں اس ٹاپک میں نہیں جا رہا ہوں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ ایک مشہور چیز کر دیا گیا ہے ہمارے یہاں کہ جیسے ہی کوئی لڑکی بالغ ہو جائے، چاہے وہ 10 سال کی ہو چاہے وہ 11 سال کی ہو، اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ دیٹ از ڈفرینٹ ٹاپک، بٹ یہ کہ یہ 15 16 17 سال کی لڑکیاں جو ہیں ان کے یہاں سے بھاگ کے نکلی، اس کے بعد بچی تو پھر اپنا انہوں نے جو ہے وہ سنایا، قصہ سنایا۔ تو دس آل اوپنس دا ڈور فار اے نیو ٹاپک جو اگین حساس ہے، تھوڑا سینسیٹیو ہے، اور آپ کے جو اپنے ویوز ہیں پہلے سے، جو آپ پہلے سے جانتے ہیں چیزوں کو، اس سے شاید مختلف ہوگا، بٹ یس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو پورا دھیان سے سنیے، پورے دھیان سے سمجھیے، اس کے بعد پھر کوئی بھی اوپینین فارم کیجیے، اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیے،
اپنے آپ کو جو ہے نیوٹرل رکھ کر کے جو ہے اس کو پیش کیجیے. اور یہ تو ہوئی بات پریکٹیکلی کہ جو پریکٹیکلی یہ ابھی ہوا. اب تھیوریٹیکلی اس میں کیا ہے؟ تھیوریٹیکلی اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ایک آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے نان مسلمس کی طرف سے کہ اسلام جو ہے سو کیا یہ الاؤ کرتا ہے کہ جنگ میں آئے قیدیوں عورتوں کے ساتھ جو ہے آپ جسمانی رشتہ بنائیں, فزیکل ریلیشن بنائیں. تو اب جب یہ سوال ایک مسلم کے پاس آتا ہے تو اگر وہ ایک عام سمجھ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو خیر الاؤڈ ہے, یا بہتوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. جن کو نہیں معلوم ہوتا وہ جا کے پھر سرچ کرتے ہیں گوگل پہ, انٹرنیٹ پہ, یا اپنے علماء سے پوچھتے ہیں, اسکالر سے پوچھتے ہیں, اور وہاں پہ جواب ملتا ہے کہ ہاں بالکل ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, اور اپنے جسمانی رشتے کے لیے ان کو جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ پروف کے لیے پھر درجنوں آپ کو روایتیں دکھا دیتے ہیں پھر وہ. اور بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے گھنونے روایت ہوتے ہیں, ایسے ایسے فلتی قسم کے روایت ہوتے ہیں کہ جس کو آدمی اپنے ماں بہن بیٹی کے سامنے شاید بیان کرنا بھی بہت مناسب نہیں سمجھے. میں پھر اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں, میں تو بالکل قرآن کی چیزوں کے اوپر فوکس کر کے بات کروں گا کیونکہ وہ سب پھر ایک کافی لمبا ڈسکشن ہو جائے گا. اور پھر کچھ عجیب عجیب چیزیں بھی آ گئی ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ چیز کہاں سے آئی کہ میں نے خود سنا ہوا ہے, یہ شروع سے میں نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ بھائی وہ باندی سے بنا نکاح کے کرنے کا رشتہ بنانے کا یہ ایک حکمت ہے, وزڈم بتایا جاتا ہے کہ اس سے جو اگر بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ آزاد ہو جائے گی. اب مجھے آج تک یہ اس کا وزڈم نہیں سمجھ میں آیا, نہ مجھے یہ ریفرنس بھی نہیں ملا کہ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ اس سے رشتہ بنانے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ عورت اپنے آپ آزاد ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی اور بھی بہت چیزیں مشہور ہیں. تو اب ہمارے یہاں جو پھر اب جو ایک عام ویو ہے, ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم ورلڈ میں, وہ یہ ہے کہ رشتہ بن سکتا ہے, نکاح کی ضرورت نہیں ہو سکتی, نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پھر کوئی لمٹ بھی نہیں ہے اس کی. اور پھر طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو ایک شروع سے کیری آن ہوتے چلی آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 200-300 سال بعد سے جو چیزیں جس طرح سے کمپائل ہوتی چلی آئیں یا جس طرح سے کیپچر ہوتی چلی آئیں, اس طرز پہ پھر جنریشن بائی جنریشن وہ آگے بڑھتی چلی گئی. اس لیے ہر آدمی اس کو جو ہے ویسے ہی مانتا چلا آ رہا ہے. دیکھیے اسلام کے تعلق سے اسلام کو ہم کہتے ہیں دین الفطرت. دین الفطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچرل ریلیجن. نیچرل ریلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن ایز پر دا نیچر, یعنی اگر کوئی چیز, اگر آپ کو اسلام کی کوئی ٹیچنگ بظاہر اپیرنٹلی ایسی محسوس ہوتی ہے جو بالکل غیر فطری لگے. اب جیسے میں نے ایک کوشچن پوچھا نا کہ بھائی ایسا ہوگا تو پسند کریں گے, تو سب یہی کہیں گے کہ نہیں پسند کریں گے, بلکہ بہت غصہ اٹھے گا اس کو تعلق سے. یہ معلوم چلے کہ صاحب نہیں شادی کر لی ہے رضامندی سے اور جو پراپر طریقہ ہے اس سے, تو پھر بھی اس میں کوئی پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو یہ چیز یہ بڑا ان نیچرل فیل ہوتا ہے. تو اسلام کے تعلق سے اگر کوئی بھی چیز نیچر کے خلاف جاتی ہوئی فیل ہو, ان نیچرل فیل ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو وہ چیز غلط ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اٹ اوپنس دا ڈور فار دا انٹروسپیکشن. تو پھر یہ دروازہ کھولتا ہے ہمارے انٹروسپیکشن کا, ہمارے لیے ریویو کا, کہ ہم اس کو پھر سے غور کریں ایک بار کہ ہو سکتا ہے کہیں ہم سے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو, یا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو, یا کچھ چھوٹا سا پارٹ مسنگ ہو جس سے کہ اس پرسپیکٹو میں کافی جو ہے چینج آ گیا, کافی تبدیلی آ گئی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس ڈور کو بھی بند کر دیا گیا. یہ کہا کہ نہیں اب غور و فکر نہیں ہو سکتا, جو غور و فکر ہونا تھا وہ آج سے بس 1200 سال پہلے تک کے لیے تھا, اس کے بعد سے غور و فکر نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر مسلمز کے اندر بھی, بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ کوشچن آتا ہے, بھلے ہی وہ اس کو ظاہر نہیں کریں, زبان سے بولے نہیں. پہلے کے دور میں آپ بہت آسانی سے دبا دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ارے تم اس طرح کے سوال لا رہے ہو, اسلام کی کسی چیز پہ اوپر کوشچن کر رہے ہو, تمہارا ایمان کمزور ہے, تمہارا ایمان جاتا رہا, آپ دبا دیتے تھے. لیکن اب آج کا جو دور ہے, اب آپ اپنے بچے کو, اپنے بچیوں کو, اپنے بھائی بہنوں کو کتنا دبا پائیں گے؟ انٹرنیٹ کا سمندر ہے آج کے زمانے میں ہے, وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, یوٹیوب پہ جائیں گے, اور ان کو ہر طرح کا کنٹینٹ مل جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, ان کو ہر طرح کا کنٹینٹ مل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے نہیں بتایا, آپ نے تو کہا کہ نہیں صاحب یہ چیز صحیح ہے, آپ نے کوئی انٹروسپیکشن کی بات نہیں کی. اب وہاں پہ ہر طرح کا مٹیریل ہے, اینٹی اسلامک مٹیریل بھی ہے, قرآن کے خلاف بھی مٹیریل ہے, اسلام کے خلاف بھی مٹیریل ہے, ہر طرح. اور ایسا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بچے بھائی بہن جو ہے وہ اس مٹیریل میں جا کے وہ دیکھنے کے بعد وہاں پر اسلام سے پھر وہ پھر بھی جاتے ہیں, ہٹ بھی جاتے ہیں, یا کم سے کم بیزار ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, کوئی اس خوش فہمی میں نہیں رہے کہ نہیں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور پھر ان کے پاس جو ریزنس ہوتا ہے اس سب میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے, اس سب میں یہ ایک بڑا اہم ریزن ہوتا ہے کہ صاحب اسلام میں جو ہے عورتوں کے معاملے میں یہ اس طرح کی بات آئی ہے.
تو میں اس طرح کی چیزوں کو ہی کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس طرح کی چیزیں وہ آتی ہیں کہ جو لوگ اسلام سے دور جانے میں جو ان کے لیے مدد کرتی ہے۔ تو دین الفطرت کو ہم نے جو ہے اینالائز نہیں کرا، ڈور نہیں رکھا انٹروسپیکشن کا، کوشچننگ کے لیے نہیں کھولا۔ جب ہمارے نوجوان جاتے ہیں اگر کسی سے پوچھنے، کسی عالم سے، مسجد کے امام صاحب سے، تو امام صاحب یا عالم جو ہے اس کے حلیہ کو دیکھ کے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنا حلیہ صحیح کرو، اس کے بعد نا اسلام کو کوشچن کرنے کے لیے، تمہارا حلیہ یہ اسلامک نہیں ہے۔ یہ بہت کامن چیز ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس کا ڈینجر کتنا ہے، اس کا کتنا ڈینجرس ہے یہ۔ تو اب جو ہے پھر اسلام کے خلاف جو میٹیریل لکھا جاتا ہے، اسلام کے خلاف جو باتیں لکھی جاتی ہیں، آپ کے جانکاری کے لیے پھر یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کے خلاف جو بھی میٹیریل لکھا جاتا ہے اس میں عام میجورٹی آف دا کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میجورٹی آف دا کنٹینٹ کیا نان اسلامک سورسز سے ہوتا ہے؟ وہ کیا بائبل اور گیتا سے لایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ اسلامک سورسز سے ہی لایا جاتا ہے۔ آپ لوگ جا کے اس پہ تھوڑا سا R&D کر لیجیے، ریسرچ کر لیجیے۔ سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز لکھی، سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ لگ گیا، آج بھی پورے دنیا کے مسلمان اس سے ناراض ہیں۔ ایک بار جا کے یہ پتا کر لیجیے کہ سلمان رشدی کا سورس کیا ہے، سیٹینک ورسز کے تعلق سے اس نے کہاں سے چیزوں کو لایا ہے، یہ سیٹینک ورسز ورڈ کیوں نام رکھا اس نے۔ تو آپ کو پھر آپ کی روایتوں میں، آپ کی تفاسیر کے اندر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس کو لے کے سلمان رشدی نے یہ کتاب لکھی تھی۔ یا پھر آریہ سماجیوں نے جو کتاب لکھی پہلے، وہ بھی موسٹلی اسلامک سورسز سے انہوں نے کتابوں کو لکھی۔ ان میں سے قرآن کے اندر سے آلموسٹ نیگلیجیبل، بہت نل آتا ہے کنٹینٹ ان کے لیے، اور یہ قرآن سے جو بھی آتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس کو ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ جنہوں نے صحیح سے نہیں سمجھا ہوتا ہے۔ بٹ ان کا جو میجورٹی آف دا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ قرآن سے باہر کا ہوتا ہے، اور وہ مسلم اسکالرس کے اس سے لکھا ہوتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، یوٹیوب پہ کسی مسلم اسکالر کا کوئی کلپ ہے، اس کلپ کو کاٹ کے پروموٹ ہر جگہ بڑھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلم کے اسکالر کا ہے۔ بہرحال یہ ہے اس کی سیویریٹی کا معاملہ کہ یہ کتنا جو ہے ڈینجرس ہے، یہ دعوت کے معاملے میں بہت بڑا ہنڈرنس ہے۔ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے یہ ایشو ہے کیا۔ تو ایشو یہ ہے کہ ایک عام سمجھ یہ ہے، ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ماتحت آتی ہیں، غلام مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی رشتہ جو ہے مسلم بنا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس سلیوری سسٹم کو سمجھیں۔ قرآن جب نازل ہوا آج سے 1400 ایئرس پہلے، تو یہ ڈیزرٹ آف عربیہ میں ریویل ہوا تھا، سعودی عرب کے اندر نازل ہوا تھا۔ اس وقت کے حالات، اس وقت کا کلچر، اس وقت کا سچویشن آج سے بالکل ہی مختلف تھا، بہت مختلف تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، یا پھر اسلام کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس سعودی عرب کے اندر میں 1400 سال پہلے ایک کتاب کو نازل ہونا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے، اور اس وقت اس زمانے کے کلچر میں اس وقت بہت طرح کی چیزیں رائج ہیں، بہت طرح کی چیزیں اس میں مشہور ہیں یا اس میں پرومیننٹ ہیں۔ کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ بہت بری چیزیں بھی ہیں۔ اس چیز کو ذرا آپ اپریشیٹ کیجئے گا، یہ سمجھیے گا کہ 1400 سال پہلے کتاب کو نازل ہونا ہے ایک ایسے علاقے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوم جاہلیہ تھا، وہاں پہ جہالت کا دور تھا، جہاں پہ بہت ساری کلچر کی چیزیں تھیں ان کی، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، کچھ بری چیزیں بھی تھیں۔ اسلام کو آ کے قرآن کا میسج پہنچانا بھی ہے ان لوگوں کو، اور میسج ایسا پہنچے کہ ان لوگوں کے اندر کنوکشن بھی آئے، وہ مانے بھی، ایکسیپٹ بھی کریں، پلس قرآن ان کی سائیکولوجی کو، ان کے نفسیات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو برائیاں ان کے اندر سے ہیں اس برائیوں کو بھی ختم کرے۔ تو قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ ایک بار میں پوری ایک کتاب موٹی سی نازل ہو گئی جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس مل گیا تھا آپ کو، ایسی نہیں ہے۔ 23 سال کے اندر نازل ہوئی، الگ الگ سچویشن میں، الگ الگ حالات میں، الگ الگ طرح کے لوگوں کو کیٹر کر رہی تھی۔ کچھ بڑے غصے والے لوگ ہیں، تو کچھ بڑے شریف لوگ، شرک میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تو کچھ ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ بہت گناہوں میں ملوث لوگ ہیں۔ ہر طرح کے لوگوں کو قرآن کو ڈیل کرنا ہے۔ تو قرآن ان کے برائیوں کو بھی ختم کرے گا، قرآن ان کے حالات کے ایشوز کو بھی ڈیل کرے گا، اور سب سے امپورٹنٹ کہ قرآن کے الفاظ کو ایسا ہونا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے جو نازل ہو رہا ہے اس وہاں سے لے کے اور قیامت تک کے لوگوں کو کیٹر بھی کرے۔ یہ ہے امپورٹنٹ چیز کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو کیٹر بھی کرے۔ تو اس کا مطلب پھر قرآن کے اندر کئی باتیں آئیں گی اور کئی باتیں نہیں آئیں گی۔ اس میں وہ باتیں آئیں گی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے، باقی جو چیزیں ضروری نہیں ہے وہ قرآن کے اندر نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ اب اسی کسٹمز میں یا اسی الگ الگ ٹریڈیشن میں وہاں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سلیوری سسٹم بھی تھا، غلاموں کی خرید فروخت کا بھی سسٹم تھا۔ یہ صرف سعودی عرب کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہی تھا، اور بہت حال تک تھا۔
بہت ہی حال تک تھا. انفیکٹ آج بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہے یہ. آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کی خرید فروخت جس میں کہ آپ پیسے والے ہیں, غلاموں کو آپ نے خرید لیا, یہ اب آپ کے ماتحت آ گئے, اب آپ ان سے جو ہے کچھ کام لیں گے. تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں پھر ایکسپلائٹیشن ہوتا تھا غلاموں کا, کہ ان کے ساتھ پھر ظلم زیادتی کیا جاتا تھا, بہت طرح کے ان کو اذیت دیا جاتا تھا, ان کو اپنا ایک انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا, اس طرح کا معاملہ تھا غلاموں کا. اب اس سسٹم کے بیچ میں قرآن نازل ہونا شروع ہو رہا ہے. تو قرآن جب نازل ہونا شروع ہو رہا ہے اور ایک سسٹم ہے جہاں پہ کہ لوگوں کے لیے ایک بڑے فائدے کی چیز ہوتی تھی. اگر آج آپ کے گھر میں جس آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے, اس کے گھر میں اگر 5 میڈ ہے, 6 میڈ ہے, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اطمینان رہتا ہے کہ ارے بھائی ایک تو میرا ڈرائیور ہے, وہ تو گاڑی چلانے کا کام ہے, 2 عورتیں ہیں وہ تو صرف کچن میں لگی رہتی ہیں, 2 عورتیں ہیں جو گھر کا کام دن بھر کرتی رہتی ہیں, ایک ہے جو بچے کو دیکھتا رہتا ہے. تو یہ طرح طرح کے آپشن جو ہے آپ کے پاس, تو اب آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کا غلام نہیں ہوتا ہے. آج کی ڈیٹ میں وہ آپ کا غلام نہیں ہوتا ہے, وہ ایک آزاد ہوتا ہے. وہ جب چاہے تو اپنی نوکری چھوڑ کے چلا جائے, آپ نے اس کو کچھ گھنٹے کام کرنے کے لیے پیسہ دیے ہیں, تو یہ وہ غلام نہیں ہے جس کی بات قرآن کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں, تو آپ بڑے خوش فیل کرتے ہیں, آرام فیل کرتے ہیں. ٹھیک ویسے ہی اس زمانے میں بھی جن کے پاس غلام رہتا ہوگا, ان کے نزدیک یہ بڑی آرام کی چیز رہتی ہوگی کہ چل غلام ہمارے کام کریں گے, غلام ہمارے لیے بہت سارا کام کر رہا ہے, تو ان کے لیے بڑے مزے کی بات تھی. تو ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے لوگوں کا کہ بھئی قرآن نے اسلام نے جو ہے سلیوری سسٹم کو سیدھے ایبولش کیوں نہیں کر دیا, ایک دم ختم کیوں نہیں کر دیا ایک بار میں, ون گو میں. تو جیسا آپ نے شراب کے تعلق سے دیکھا کہ شراب کا جو, جیسے اس ٹائم میں بہت ساری برائیاں تھیں لوگوں کے اندر, زہار کا مسئلہ تھا. لوگ اپنے ماؤں کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی, بیویوں کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے, تو اپنے آپ کو حرام سمجھ لیتے تھے اپنی بیویوں کو. قرآن نے کہا کہ نہیں, یہ غلط ہے, وہ تمہاری بیویاں ہی ہیں, وہ ماں نہیں ہوئیں گی. اور بھی ان کے کسٹمز تھے, قرآن نے آ کے ختم کیا. بٹ الگ الگ پرابلم کا الگ الگ ڈھنگ سے سولوشن دیا. شراب کے تعلق سے ایک بار میں فرسٹ ٹائم میں نہیں کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے, مت پیو. 3 الگ الگ اسٹیجز میں آیتیں نازل ہوئی. حالانکہ کسی اسٹیج میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حلال ہے, لیکن جو چوائس آف ورڈ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنا شروع ہوا. اور ایک اسٹیج کے بعد کہہ دیا گیا کہ صاحب یہ حرام ہے. ایک بار میں کہہ دیا جاتا تو لوگ نہیں چھوڑ پاتے, ریبیلین بن جاتے, کیونکہ شراب اتنے زیادہ عام تھا, اتنا زیادہ رائج تھا اس کمیونٹی میں. اسی طرح سلیوری سسٹم کو قرآن نے ایک بار میں ابولش نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمانے کا ایک رائج سسٹم تھا جہاں پہ کہ ہر آدمی, ہر پیسہ والا آدمی اس میں ملوث تھا, لگا ہوا تھا, یعنی وہ اس کا پارٹ تھا اس کے لیے. ٹھیک ویسے جیسے مان لیجیے آج ہم لوگ کے گھر میں کام کرنے والے میڈس ہوتے ہیں. اب یہ کہہ دیا جائے کہ کل سے مسلمان لوگ کوئی بھی میڈ کو نہیں رکھیں گے, بہت ہی ناگوار گزرے گا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی, اور ان کو دقت پریشانیاں بھی ہو جائے گی. تو اسلام نے کیا کیا, پھر اس کے لیے کچھ لاز دیے اور اس کو سلیوری سسٹم کو ڈسکریج کرنا شروع کیا دھیرے دھیرے. تو کچھ چیزیں تھیں جس کو اسٹریٹ فارورڈ اسلام نے ایک بار میں نو کہہ دیا, ڈیپینڈنگ اپون دا سائیکولوجی. کچھ چیزیں تھیں جس کو کہ اسٹیجز میں جو ہے سو ٹیکل کیا. اسی میں سسٹم آتا ہے. آپ سے پھر یہ کہا کہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, تو وہ ایک ریئلٹی تھی کہ سلیوز اس ٹائم میں ہوتے تھے. اور جب جنگ ہوتا تھا تو جنگ کے دوران جو ہے آج کی طرح جنگ ہوتا تھا, اس ٹائم میں دوسرے ٹائم کا جنگ ہوتا تھا, اور اس میں جنگ کے میدان کے اندر جو پارٹیسپینٹ ہیں, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اسلام کا اس سے تعلق ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ سکھاتا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کے گھروں سے اٹھا کے لے آئیں عورتوں کو یا مرد کو. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے, جو جنگ کے دوران جو لڑ رہی ہیں, جو عورتیں لڑ رہی ہیں, جو وہ ان کا ہیلپ کر رہی ہیں, وہ ان کے قید میں آتی تھی. تو یہ اس زمانے کا ایک پریویلنٹ نارم تھا. اس سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ ایکسپلائٹیشن بہت کرتے تھے, لیکن اسلام نے پھر آ کے ایکسپلائٹیشن کو بند کیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ, جیسے تم رہتے ہو ویسے ہی رہو. یہ یعنی یہ ایکسیپٹ ہوا تھا کہ ہاں بھائی یہ بھی رہیں گے ساتھ میں. اور دوسری بات کہ اس زمانے میں ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں تھا آج کی طرح, جس کو ہم کہیں کہ بھائی کیوں نہیں لوگوں کسی سینٹر میں ڈال دیا جاتا تھا, یا جہاں پہ وہ رہتے کھانے پینے کا انتظام ہوتا. تو اس زمانے کا یہ نارم نہیں تھا. تو ان جو آتے تھے پرزنرز آف وار, جو آگے قید میں آتے, ان کو پھر ایمان والوں کے پاس ہی لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں پہ رہیں گے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اس ٹائم کی جھلکی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اسلام نے ایک ون گو میں آ کے یہ ختم نہیں کر دیا, ختم کر دیتا کہ سب کو چھوڑ دیتا, جاؤ جس کو جہاں جانا جاؤ. تو پھر معلوم چلا کہ کوئی پیسے کی کمی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے کوئی عورتیں پروسٹیوشن میں لگ جاتی, کوئی کہیں لگ جاتا ہے, کوئی چوری میں لگ جاتے, کوئی جو لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں, ان کو ڈیل کرنے کا اس ٹائم ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ آپس میں ہی اپنے اپنے گھروں میں جو ہے ان کو رکھنے, اور اس کے بعد پھر ان کے حقوق کو دیا گیا. تو یہ بھی ڈیٹیل کا ٹاپک ہے, بٹ میں اس کو بہت شارٹ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, ہمارا ٹائم بھی ذرا ویسٹ ہو گیا ہے.
اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کے کسی بھی آیت میں اس سلیوری کو اپروو نہیں کیا گیا ہے کہ جہاں کوئی بہت اپروول دیا گیا ہو. یعنی قرآن ایسے ڈیل کر رہا ہے کہ یہ ایک سسٹم تھا, اس کے بعد اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے ڈیل کیا جائے. تو ایک تو قرآن نے پھر ایسے لوگوں کو ایک نام دیا, جو ہے ایک بہت آنریبل نام دیا کہ ماں ملکت ایمانہم, ریدر دین سلیو کہنے کے مقابلے اس کو پریفر کیا گیا کہ جو تمہارے ملکیت میں آئے ہوئے ہیں. یعنی غلام ورڈ سے بہتر ہے تھوڑا یہ ورڈ جو ہے اس کو یوز کیا گیا. اور پھر قرآن نے طرح طرح سے انکریج کیا لوگوں کو سلیوز کو فری کرنے کے تعلق سے. کئی سارے قرآن کی آیت ہے, میں نے صرف 3 کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے, اور حدیثوں میں آپ کو بہت ملے گا جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی بات میں یعنی لوگوں کو انکریج کیا سلیو کو فری کرنے کے تعلق سے. تو اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ کیسے یہ جو ہے سلیوری کا سسٹم دھیرے دھیرے کر کے نارملائز ہو کے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. تو ان کو اپروول تو نہیں ملا قرآن سے, لیکن اس کو دھیرے دھیرے ڈسکریج کیا گیا ہے. تم جو ہے سو ان کو جو ہے فری کر دو, اب تم کفارہ دینا اس چیز کا تو اس کے بدلے میں یا تو فدیہ دو یا پھر ان کو فری کر دو. اس جو ہے یہ انکریج کیا قرآن نے. یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو پرزنرس آف وار آتے تھے یا جو جنگ میں آتے تھے اس میں عورتیں ظاہر سی بات ہے کم تعداد میں ہوتی تھیں, زیادہ تعداد میں مرد ہوتے تھے. تو اب جو اب رشتہ یا شادی کا معاملہ ہے, میں اب اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ یہ شادی کا معاملہ ہے یا رشتہ کا معاملہ ہے یا نکاح کا معاملہ ہے یا بنا نکاح کے ریلیشن بنانے کا معاملہ ہے, اس کے تعلق سے پھر قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تو ایک تو قرآن نے انکریج کیا کہ ان سلیوز کی جو ہے یہ جو آئے ہیں غلام, ان کی تم آپس میں ہی شادیاں کرا دو, جو ان میں سے جو بھی سنگل ہیں انمیرڈ ہیں. یہ قرآن کے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں بتایا گیا ہے, جہاں پہ کہ انکریج کیا گیا کہ تم جو ہے اور جو تم میں سے مجرد ہوں یعنی جو سنگل ہوں اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں, سب کے نکاح کرا دو. یعنی نکاح کا ارینجمنٹ کرو, ٹرائی کرو کہ جو ہے ان کا نکاح ہو جائے. اور وہ غریب ہوں گے, ان کو فیل ہوگا کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے. اور جو پھر کہا جا رہا ہے کہ مفلس ہو, اگر مفلس ہیں تو کہو کہ ڈرتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں جو ہے غنی کر دے گا, اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو پہ ایک آیت میں نے آپ کو دکھایا جہاں پہ کہ ان سلیبس کی آپس میں شادی کو انکریج کیا گیا, اور یہ بہت نیچرل اور لاجیکل ہے کہ سلیبس کی شادی آپس میں ہو, وہ زیادہ مناسب ہے. یہ بات آگے بھی ایک آیت میں آئے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کا اگر سوشل اسٹیٹس دوسرا ہے, کسی کا کلچرل ڈفرینسز ہیں اگر, تو شادی زیادہ پراپر ہوگی اگر اپنے سیم لیول کے کلچر میں یا سیم اسٹیٹس میں کیا جائے. بہت مناسب نہیں ہے, یہ بہت لاجیکل سی بات ہے کہ بھائی جو ہے کہ فری آدمی جو ہے وہ غلام عورتوں کے ساتھ جو ہے شادی کرے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان کے تم نکاح کرواؤ, شادی کرواؤ آپس میں. اب ہم آتے ہیں ایگزیکٹ ان آیتوں پہ جس میں کہ بات آئی ہے یہ ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی آج کا, کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا یا نہ کرنے کی جو بات آتی ہے ہم اس پہ آتے ہیں. تو اس تعلق سے قرآن میں جو ہے یہ 2 آیتیں آئی ہیں, اس کو بہت ضرور دھیان سے سمجھیے گا اور اچھے سے اس کو کمپریہنڈ کیجیے گا. یہ آیت آئی ہے, یہ سیم آیت آئی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5-6 میں, اور سورہ معارج کی آیت نمبر 29 اور 30 میں. سورہ مومنون کی جو آیت چل رہی ہے وہ آیت نمبر 1 سے چل رہی ہے, بات کی قد افلح المؤمنون کی, یقیناً وہ لوگ فلاح پا گئے وہ مومن. اس کے بعد مومنوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی اچھی کوالٹی کیا ہے. تو آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ کہا گیا کہ والذین هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنے موڈسٹی کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اور جو اپنے موڈسٹی کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے ازواج جو ان کی بیویاں ہیں, جو ان کی وائفس ہیں, او ما ملکت ایمانہم, یا جو ان کی ملکیت میں آئی ہیں, فإنہم غیر ملومین, تو اس پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ملامت نہیں ہوں گے. اس آیت میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن کے, اچھے مومن کی کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے موڈسٹی کی, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے کس سے, تو کہا کہ یا بیویاں, یا تو الا ازواجہم, او ما ملکت, یہاں پہ عربی کا لفظ او آیا ہے, اس کا سگنیفیکنس میں آپ کو اور بھی آگے بعد میں بتاؤں گا, یا ما ملکت ایمانہم, جو تمہارے ملکیت میں آئی ہیں, یعنی کہ وہ سے مراد ہے وہ لڑکیاں جو تمہارے ماتحت ہیں. او جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اور, انگلش کا اور. اگر جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کے سامنے جو ہے 2 مٹھائی کا ڈبہ رکھ دوں, بولوں گا بھائی 2 مٹھائی کا ڈبہ ہے, ان میں سے کوئی ایک لے لو تم, تو یا تو یہ لو یا یہ لو. اگر میں یہ ورڈ کہوں کہ یہ والا مٹھائی لے لو یا یہ لے لو, تو جب میں یا کہہ رہا ہوں تو آپ پھر دونوں مٹھائی نہیں لیں گے,
آپ پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہی لیں گے، اس لیے کہ میں نے یا کہا ہے، انگلش میں اور کہتے ہیں، عربی میں او آتا ہے، او ما ملکت، یا پھر جو ملکیت میں آئی ہیں. تو ان دونوں جگہ پہ سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے وہاں پہ یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو حفاظتی ہوگی یا تو جو بیویاں ہیں، اگر بیویاں ہیں کسی کے پاس، مان لیجئے اگر بیویاں ہیں ایگزسٹنگ، اب یہ دیکھیں آیت کیسے فٹ بیٹھے گی ان لوگوں پہ، کسی کے پاس بیویاں ہیں آلریڈی تو وہ تو آگے ازواجہم کیٹیگری کے اندر، پھر ان کے لیے ما ملکت ایمانہم ویلڈ ہی نہیں ہے کہ ما ملکت ایمانہم کہ پھر سلیو گرل، کیونکہ ان کے پاس بیویاں آلریڈی ہیں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بیویاں ہیں، تو اس کا مطلب کہ پھر یہاں پہ میرڈ آدمی کی بات نہیں چل رہی ہے، پھر یہاں پہ بات چل رہی ہے ان میرڈ آدمی کی، کیونکہ ان میرڈ آدمی کے لیے ازواج تو ہے نہیں ان کے پاس کوئی ابھی، تو اب ان کے لیے پھر ہوگا کہ ما ملکت ایمانہم، یا پھر جو ملکیت میں عورتیں آئی ہیں. تو یہ بات پہلے کلیئر ہو جائے کہ یہ جو آیت کیٹر کر رہی ہے مینلی وہ ان ان میرڈ لوگوں کو کیٹر کر رہی ہے جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں. اب امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرڈ لوگ تھے وہ ان عورتوں کے ساتھ بنا نکاح کے ان کے ساتھ جسمانی رشتہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ابھی پھر آپ کو آگے ملے گا، بٹ یہ پارٹ آپ کے نظر کلیئر ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی ایک اتفاق کہیے یا پھر یہ بھی ایک آبزرویشن ہے قرآن سے کہ یہ دونوں ہی جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ شروع کے دور کی یہ سورہ ہے، یہ دونوں آیت جو ہے شروع کے دور کی میں نازل ہوئی ہیں. لیکن ہمارے لیے قرآن جو ہے کمپلیٹ ہے، ہمارے لیے مکی اور مدنی نہیں ہے بلکہ ٹوٹلٹی میں قرآن ہے. جب قرآن کے میں نے بتایا تھا آپ کو قرآن کے سمجھنے کے اصول کے تعلق سے، قرآن کو سمجھنے کا اصول ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس کی کمپلیٹ رولنگ سمجھنے کے لیے ہمیں پورے قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور جگہ جب اس ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے تو کیا بات بتاتا ہے. اگر آپ آئسولیشن میں کسی آیت کو پڑھیں گے دوسری آیتوں کو چھوڑتے ہوئے تو ممکن ہے کہ پھر آپ غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ سورہ مومنون اور سورہ معارج میں یہاں پہ شارٹ میں کہا گیا کہ جس کے پاس بیویاں ہیں وہ بیویوں کے ساتھ رہے گا، جس کے پاس بیویاں نہیں ہیں یعنی جو انمیریڈ ہیں اس کے لیے ہے کہ پھر وہ جو ملکیت میں عورت آئی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ بنا سکتا ہے. لیکن کیسے بنا سکتا ہے یہ پھر بات آئی آگے، پھر آگے کے سورت میں سورہ نساء کے آیت نمبر 25 میں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا. یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ یہ بعد میں یہ نازل ہوئی، بعد میں حکم ہے. اس کو میں الگ الگ ترجمہ سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے نزدیک بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے. یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک ترجمہ، یہ دیکھیے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، یہ جو اچھا یہ سمجھ لیجیے، یہ سے پڑھیں گے 23 آیت سے 23 24 25، یہ پورا شادی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، رشتے شادی کے تعلق سے، کس سے شادی جائز ہے نہیں ہے، نکاح کے تعلق سے بات چل رہی ہے. تو آیت نمبر بہت دھیان سے سمجھیے گا اس آیت کو. وَمَن لَّمْ پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ایک بار میں. If any of you have not the means wherewith to wed free believing women، اگر تم میں سے کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. استطاعت کس اعتبار سے؟ ظاہر سی بات ہے مالی اعتبار سے، خاص کر کے کیونکہ نکاح کرنے کے لیے آپ کو مہر دینا پڑتا ہے. نکاح کرنا ہے تو آپ کو مہر دینا ہے، تو آپ فائنینشلی اتنے کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اتنے کیپیبل نہیں ہیں، اتنی آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو کہا جا رہا ہے they may wed believing girls from among those whom your right hand possess. یہ بات آ گئی. تو پھر آپ مومن عورتیں جو آپ کی ملکیت میں آئی ہیں، یعنی جو سلیو گرلز جس کو کہتے ہیں سمپل ورڈز میں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. And Allah has full knowledge about your faith. اللہ کو تمہارے ایمان کا بہتر معلوم ہے. You are from one another. تم ایک دوسرے میں سے ہو. تم ایک دوسرے میں سے ہو کا مطلب یہ ہے بتانے کا، اسی آیت میں آگے کے حصے میں آئے گا کہ سلیو گرل سے یا سلیو مین سے شادی کرنا کوئی بہت انکریج چیز نہیں ہے، بہت مناسب چیز نہیں ہے. بہت یہ لاجیکل بات ہے کہ جو غلام ہیں ان سے شادی کرنا بہت مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے کلچر میں، آپ کے خاندان کی چیزوں میں اس میں بہت ڈفرینس ہوگا، تو بہت مناسب نہیں ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اگر شادی کرنا ان سے، تو کوئی ریشیل بنیاد پر نہیں ہے کہ تم افضل ہو اس سے، اس بنیاد پہ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے تم یو آر فرام ون اندر، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، سب آدم کے ہی اولاد ہو، تو اس بنا پہ تو سب برابر ہو. پھر کہا جا رہا ہے ویڈ دیم، نکاح کرو. یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، ویڈ دیم ود دی لیو آف دیئر اونرز، ان سے نکاح کرو. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان سے رشتہ بناؤ بنا ان سے شادی کیے ہوئے، کہا گیا کہ ویڈ دیم، ان سے نکاح کراؤ. تو ان سے نکاح کرو ان کے جو بھی اونرز ہیں ان کے پرمیشن سے. اینڈ گیو دیئر ڈوورس، اور پھر ان کا جو ہے مہر دو تم پہ. یہ باضابطہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، جو پراپر نکاح ہوتا ہے. کس سے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟
जिनको आप स्लेव गर्ल कहते हैं, उनसे निकाह करने के लिए अल्लाह पाक कह रहा है। क्या ऐसे ही हो गया कि नहीं, उसको फिर उनका मेहर भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रीजनेबल, जो भी मारूफ तरीका है। They should be chaste, not lustful, not taking paramours when they are taken in wedlock. If they fall into shame, their punishment is half that for a free woman. फिर आगे देखिए, this यानी ये जो परमिशन है, ये जो तुम्हें निकाह का परमिशन दिया जा रहा है इनसे करने का, इस पर those among you who fear sin, ये तुम में से उनके लिए है जो गुनाह से डरते हैं। अगेन यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस गुनाह से डरते हैं, क्या गुनाह होने का डर था? उनको शादी करनी है, शादी करने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है। कुरान कह रहा है कि तुम गुनाह से में ना पड़ जाओ, इसलिए तो कम से कम यह है कि तुम इनसे ही निकाह कर लो, जो दूसरी स्लेव गर्ल्स है उनसे निकाह कर लो। तो अगर उनसे रिश्ता बनाना जायज रहता बिना निकाह के, बिना मेहर के, तो कुरान ये क्यों कहता है कि ये परमिशन उनके लिए है जो डरते हैं गुनाह से? फिर ये कहा जा रहा है कि बट इट इज बेटर फॉर यू दैट यू प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सब्र करो, ये बेहतर है कि तुम सब्र कर लो, फाइनेंशियली केपेबल हो जाओ, तब तुम शादी करो, अपने डिजायर्स को तुम कंट्रोल करो। लेकिन अगर गुनाह में डालने का डर है कि इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हारे डिजायर्स और तुमको बहुत जरूरत महसूस हो रही है शादी को, तो ठीक है शादी कर लो इससे। ये मैं एक और ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड है। वमल्लम यस्ततिअ, और तुम में से जो नहीं है जिसकी इस्तिताअत, मिनकुम तुम में से, तौलन अन यनकेहू, कि तुम अफोर्ड कर सको, यनकेहू निकाह, निकाह को, अल मुहसनातिल मोमिनात, के जो मोमिन औरतें हैं उनसे, जो फ्री वोमेन हैं उनसे। कहा जा रहा है अगर नहीं है इस्तिताअत फमिम मा, तो फिर तुम करो, क्या करो? निकाह। मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे मिल्कियत में आई थी, तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे कम्युनिटी में जो है, तुम्हारे अंदर है, या तुम्हारे और जो सोसाइटी के अंदर जिनको, जिनकी शिनाख्त इस तौर पे है कि वो राइट हैंड पजेस हैं, मन फतियातुकुम मोमिनात, और उनमें से जो मोमिन हैं उनसे। यानी ऐसा नहीं है कि वो मोमिन नहीं है तो नहीं, वो ईमान वाली हो गई हैं, ईमान में आ गई हैं तब। बल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, और अल्लाह को तुम्हारे ईमान के बारे में मालूम है, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जानता है। बादुकुम मिन बाद, तुम एक दूसरे में से हो, ये बाज जो है बाज में से हो, तुम में से कोई रेशियल सुपरीमेसी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुनिया के अंदर स्टेटस या कल्चरल डिफरेंसेस हैं। फिर कहा फन केहू हुन्ना, उनसे तुम निकाह करो, बिल्कुल साफ साफ कहा अल्लाह पाक ने, फन केहू हुन्ना, उनसे तुम निकाह करो, बेजने अहले हिन्ना, उनके अहल के परमिशन से, उनके जानने वाले ओनर्स घर वालों के परमिशन से। निकाह ऐसे ही नहीं, वतु हुन्ना और जुरू हुन्ना, और उनका फिर उनका जो है तुम मेहर दो, उनका डवर दो। तो यहाँ पे वाज़े तौर पे अल्लाह पाक ने ये एक्सप्लेन किया इस आयत में कि स्लेव गर्ल्स के इशू के मामले में निकाह का क्या मामला होगा। तो अब जब आप इन दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे, ये आयत जो अभी मैंने पढ़ी और वो आयत जो सूरे मोमिनीन और मारिज की थी, जब आप दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे तो कुरान की ये रूलिंग निकलेगी कि अगर किसी के पास बीवी है पहले से तो वो बीवी के साथ ही रहेगा, किसी को नहीं है, बीवी का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो फ्री आजाद वुमेन में से थी, और लेकिन कोई ऐसा आदमी है कि जिसके अंदर वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, उसकी जॉब अच्छी नहीं है, उसको उतने साथ नहीं है, और अल्लाह पाक ने कहा कि ये तुम में से फॉर दोज अमंग यू हु फियर सिन, कि जो तुम में से डरते हैं कि गुनाह हो जाएगा। तो अगर औरतों इन औरतों के साथ बिना शादी, बिना निकाह, बिना मेहर, बिना किसी चीज के जिस्म का रिश्ता बनाना जायज रहता, तो अल्लाह पाक ये कभी नहीं कहता कि जो गुनाह से डरते हैं। फिर ये भी कह रहा है कि बट इट इज बेटर फॉर यू अमंग दैट फॉर यू दैट यू प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये बेहतर है कि तुम जो है सब्र करो। ये मैं उर्दू में पढ़ दे रहा हूँ, उर्दू में भी पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। और जो कोई तुम में से इस बात की ताकत ना रखे कि खानदानी मुसलमान औरतें निकाह में लाएं, तो तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और ईमानदार भी हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों के हाल खूब जानता है। बस तुम आपस में एक हो, लिहाजा उनके मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनके मेहर दे दो। ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर कट है, निकाह करो और उनके मेहर दे दो। हाँ, उनका निकाह में आने वालियां हो और शहवत रानियां करने वालियां ना हो, और ना छुपी यारी करने वालियां हो जब वह गैर निकाह में आ जाए। फिर अगर ये बेहयाई का काम करें तो उन पर आधी सजा है। जो खानदानी औरतों पर मुकर्रर की है, यह सहूलियत इसलिए है कि जो कोई तुम में से गुनाह में ना पढ़ने से डरे और सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो कुरान ने यह कहा कि तुम अगर सब्र करो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप अगर इन दोनों आयतों को, दोनों सूरे मोमिनून की और सूरे निसा की आयतों को मिला के पढ़ेंगे, बहुत क्लियर कट कुरान से जो हुक्म सामने आ रहा है वो ये है कि स्लेव गर्ल से नंबर वन ये कि स्लेव गर्ल्स की शादी स्लेव वुमेन मेन से हो, इसको कुरान इनकरेज करता है, जो मैंने आपको ये दिखाया आयत में, सूरह नूर की 32वें आयत में। नंबर वन ये, उनकी शादी उनमें ही हो तो ज्यादा बेहतर है। नंबर टू,
اور پھر جو اور بھی ہوں گی تو پھر تمہارے یہاں جو جن کو تم استطاعت رہی ہے، تم کو فائنینشیل کیپیبلٹی نہیں ہے، تو تم ان سے پھر نکاح کر سکتے ہو. حالانکہ بہتر ہے کہ تم صبر کر لو، بعد میں جو فری وومن ہے ان سے نکاح کر لینا، لیکن ان سے بھی کر لو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس میں کہیں بھی بنا شادی کے، بنا نکاح کے ان سے رشتہ بنانے کی بات نہیں آ رہی ہے. میں پھر یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیے ہسٹری میں کیا چیز ہوا اور قرآن میں اسلام کا کیا حکم ملتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ان دونوں میں فرق اس لیے ہے کہ ہسٹری میں تو بہت ساری برائیاں تھیں جو پہلے سے موجود تھیں، اس دور میں موجود تھی، اور بعض چیز بعد میں بھی کیری آن ہوتی آئیں. تو برائیاں موجود تھی، وہ آپ کو روایتوں میں کوٹیشنز میں اس کا مل جائے گا کہ یہاں پہ ایسا ہوا، یہاں پہ ویسا ہوا. لیکن جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اسلام کی رولنگ اس کے تعلق سے کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ سب سے پہلے قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن میں دیکھیں گے قرآن اس ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے یا نہیں، اور ڈیل کرتا ہے تو اس کے تعلق سے کیا بات بتاتا ہے. اور اگر قرآن سے کوئی بات ثابت ہو گئی، سامنے آ گئی، دین یو شوڈ ناٹ ہیو اینی ادر آپشن. اس کے بعد آپ کے وہاں پہ وہ چیز فائنل ہو جانی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں فائنل نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ کوارٹر فائنل ہی رہ جاتا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کو اور بہت سارا پروف چاہیے. یہ تو دیکھیے مومن مردوں کے تعلق سے ہے. اور یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا، او، میں نے کہا تھا نا اس کی اہمیت آگے آئے گی، آپ کو اور اہمیت اس کی دکھاؤں گا. او جو اللہ پاک نے کہا کہ ایمان والوں کے تعلق سے کہا تھا، او ما ملکت، یا پھر جو عورتیں ملکیت میں آتی ہیں. یہ تو وہی جنرل بات مومن مردوں کے تعلق سے کہ اسلام کی رولنگ یہ ہے کہ اینی ریلیشنز آؤٹ سائڈ دا بانڈ آف نکاح از حرام، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اب لیکن ہم لوگ آتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر ایک الزام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہ آتا ہے، اور ان کے تعلق سے پھر تو بہت ساری چیز ہیں جو غیر مسلم بتاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور اگین اس کا مواد، پھر اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ مسلم سورسز سے ہی آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گیتا یا رامائن سے نکال کے وہ لوگ لاتے ہیں کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ خود ہم لوگ لکھتے ہیں جس سے وہ بتاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے تعلق سے جو اگین مشہور ہے چیزیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں لوگ جو ہے کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں کہ یہ لسٹ ہے وائفس آف دا پروفیٹس کی، اور یہ لسٹ ہے سلیو گرلز آف دا پروفیٹ کی، جس میں کہ پھر اتنی جو ہے وہ سلیو گرلز تھی. سلیو گرل کا مطلب یہ کہ جن سے کہ آپ بنا نکاح کے بھی جو ہے پروفیٹ جو ہے رشتہ بنا سکتے تھے. یہ چیز مشہور ہے ہمارے یہاں. ہم آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو مشہور چیز یہی ہے کہ صاحب پروفیٹ کے لیے جو ہے وہ باندیاں اگین بنا نکاح کے، اور ہمارے یہاں پھر ایک لسٹ بھی دی جاتی ہے. اور اس میں ایک مشہور چیز بھی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی کہ بھائی وہ بھی جو ہے سو سلیب تو تھی، یقیناً سلیب بن کے آئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ایک دوسرا کوشچن ہے. سلیب کے طور پہ کئی ساری سلیب کے طور پہ آئی کئی ساری، لیکن اب سوال یہ کہ اس کے بعد پھر ان کو کیا درجہ ملا، کیا بیوی کا درجہ ملا ہوا ان سے یا پھر نہیں درجہ ملا. تو اب قرآن جو ہے آپ کے لیے فرقان ہے، قرآن جو ہے کرائٹیریا، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے. یہ میں آپ کو پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ بتا دوں. یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا. یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، ہم نے آپ کے لیے حلال کیا. کیا حلال کیا، کس کانٹیکس کی بات چل رہی ہے، کس چیز کی بات چل رہی ہے، آنسر ملتا ہے آگے آپ کو. لکا ازواجکا، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. اللتی آتیتا اجورہن، جن کو کہ آپ نے ان کا جو ہے وہ مہر دیا ہے، یعنی آپ جس کو باضابطہ شادی کر کے لائے ہیں یعنی جو ایگزسٹنگ ہے بیسیکلی. وما، اب یہاں پہ دیکھیے یہ امپورٹنٹ، وما ملکت یمینو کا، اور جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہیں. یہاں پہ ورڈ آیا ہے و اینڈ، میں بتاؤں گا پھر اس کا ڈفرنس آپ کو یا اس کا سگنیفیکینس بتاؤں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے حلال ہے جو آپ کی عورتیں یا آپ کی بیویاں جن سے آپ نکاح کر کے آئے ہیں، اینڈ دوز ہوم یور رائٹ ہینڈ پوزیس، وما ملکت یمینوں کا، اور جو آپ کے ماتحت ہیں. اب دیکھیے آگے پھر مما افا اللہ، فار دوز اللہ ہیز گیون ٹو یو، اور وہ عورتیں جو خود سے، جنہوں نے شادی کا آپشن آپ کو دیا ہے، جو خود سے نکاح کا آپشن آپ کے لیے لائی ہیں. علیکا و بنات عمے کا، اور آپ چچا کی بیٹیاں، و بنات عمات کا، اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، و بنات خالے کا، اور آپ کے یہاں پہ چچا کی، یہاں پہ آئے گی میٹرنل انکلس کی بیٹیاں، اور پھر یہاں پہ خالہ کی بیٹیاں، بناتے خالتے کا، یعنی کہ چچا کی، پھوپھی کی، خالہ کی، ماموں کی بیٹیاں یہ حلال ہیں. مطلب کیا، یہ جو دیکھیے یہاں پہ یہ جو لسٹ بنا، اور پھر دیکھیے اللتی حجرنا معاکا، اور جو آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرات مومنتن، اینڈ وومن بلیونگ، اور جو بلیونگ عورتیں. ان بتا نفسہ لنبیہ، جنہوں نے شادی کا آفر آپ کو دیا.
ان اراد نبیوں اور نبی اب ان میں سے جن چاہے ان یستن کہا تو ان سے نکاح کر لے. دیکھیے یہاں پہ ایک سیدھی سی بات ہے, ایک لسٹ بتائی گئی ہے آپ کو کہ جو بیویاں ہیں, بیویوں کے بعد جو لسٹ شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے وما اینڈ ماملکت ایمانہم سلیو گرلز. اس کے بعد بات چلی چچا کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, اور جن عورتوں نے ہجرت کی یا پھر جو اگر شادی میں آپ کے لیے پروپوز کریں, لانا چاہیں. ان سب کا نام لینے کے بعد اللہ پاک نے کیا کہا کہ اگر نبی ان سے نکاح کرے, یستن کہا میری, یہاں پہ نکاح کی بات چل رہی ہے. اس پورے اس کہیں نہیں آیا کہ جو سلیو گرلز ہیں ان کو الگ سے رکھ کے کہا گیا کہ ان سے نکاح کا معاملہ نہیں ہے. یستن کہا جن سے وہ نکاح کرنا چاہیں. یہ بات آپ پھر سے سمجھ لیجئے, میں آپ کو ایک اور ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ. صرف علی صاحب کا ٹرانسلیشن ہے, او پروفیٹ وی ہیو میڈ لافل ٹو یو یور وائفس ٹو ہوم یو ہیو پیڈ یور ڈورس, یا جن کو آپ نے مہر دیا ہے, اینڈ ہوم یور رائٹ ہینڈ پوزیس, اور جو آپ کی ملکیت میں آئی ہیں عورتیں وہ, آف دا پرزنر آف وار ہوم اللہ ہیز اسائنڈ ٹو یو, جو آپ کی اس میں آئی ہیں. اینڈ اب اینڈ سب بات چل رہی ہے, اینڈ ڈاٹرس آف یور پیٹرنل انکلس اینڈ آنٹس, اور آپ کی جو ہے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں, اور آپ کی اور جو آپ کی خالہ کی بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں, who migrated from جو آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی, اینڈ اینی بلیونگ ویمن who dedicate her soul to your prophet, اور کوئی بھی ایسی جو نکاح کے لیے پروپوز کرے آپ کو شادی کے لیے. کس لیے نکاح کی بات چل رہی ہے؟ if the prophet wishes to wed her, جن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نکاح کرنا, یعنی ان کا ڈومین اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا ڈومین بڑا چھوٹا تھا. لوگ کیا الزام لگاتے ہیں کہ پروفٹ کے لیے آزادی تھی کہ وہ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے تھے, اصل میں ان کے اوپر ریسٹرکشن بھی بہت تھا. ان کے لیے نکاح کا ڈومین بہت چھوٹا تھا, بس اتنے ہی کے اندر وہ نکاح کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ریسٹرکشن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, عام آدمی جس سے بھی چاہے کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک رینج بتا دیا گیا کہ آپ صرف ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک نے یہاں پر جو کیٹیگری بتائی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں یہاں پہ جو رائٹ ہینڈ پوزیس جو سلیو گرل ہیں اور جتنی عورتوں ہیں, ان سب کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ سلیو گرل کے ساتھ آپ نکاح نہیں کریں بنا نکاح کہ آپ ان کے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں. یہ بات بالکل چاہیے. پھر میں آپ کو اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں. اے نبی, ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کری دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں, اور وہ عورتیں جو تمہاری مملوکہ ہے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں, اور آپ کے چچا کی بیٹیاں, اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں, اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں, اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی, اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلاواز اپنے کو پیغمبر کو دے دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی آ جائے, وہ نکاح کے لیے آفر کرے, بشرطیہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے. یعنی سب نکاح کے کانٹیکس کی بات چل رہی ہے, یہ سمجھ لیجیے. یہ کوئی سیکس گیم نہیں چل رہا ہے کہ کوئی کسی سے بس جا کے ویسے ہی کر رہا ہے. یہ نکاح کی بات چل رہی ہے بھائی, ایک آنریبل طریقہ ہے, ایک آنریبل چیز ہے. پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے, یہاں تک پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ماں ملکت ایمانکم جو ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نکاح کے کانٹیکس میں آیا, بنا نکاح کے نہیں آیا ہے. اب دیکھیے آگے اس کے, اور یہ ایک اور اہم چیز ہے, یہ خالص آپ یہ ہے اور مسلمانوں کے لیے ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے. یہاں پہ 2 حصہ ہے. یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خالص آپ کے لیے ہے. کیا خالص آپ کے لیے ہے؟ کہ آپ کے لیے یہ رینج دیا گیا ہے کہ ان سے, اب ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک سے جا کے شادی کیا, ہر ایک اپنی پھوپھی, خالہ, چاچی اور مامی کی بیٹی سے شادی کیا, ایسا تو نہیں ہے. یہ رینج بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے شادی کا رینج جو ہے وہ اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے آپ کے لیے شادی کا رینج. یہ ہے آپ کے لیے ٹوٹل رینج. تو اسی لیے کہا گیا یہ خالص آپ کے لیے ہے. لیکن مومنوں کے لیے, ایک عام بلیورز کے لیے بالکل وہ فری ہیں, وہ کہیں بھی کسی سے بھی شادی کر لے. پروفٹ کے لیے بس یہ رینج تھا. یہ خالص آپ کے لیے ہے, اور نہ اور مسلمانوں کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بلیورز کا معاملہ وائفز اینڈ سلیو گرلز کے معاملے میں, پروفٹ کا جو معاملہ ہے وائفز اینڈ سلیو گرلز کے معاملے میں اس سے مختلف ہے. کیسے مختلف ہے؟ یہ آپ اور او کا اگر ڈفرنس یاد کیجئے, یہاں پہ اردو میں عربی میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عربی میں جو یہاں پہ لفظ آیا ہے وما ملکت, وما اینڈ ملکت یمینوں کا, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہے. لیکن بلیورز کے کیس میں کیا آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں کے کیس میں اور کا کیس تھا کہ بیویاں ہیں
یا پھر سلیو گرل ہیں، کسی ایک سے آپ کو کرنا ہے، یعنی کہ بیویوں ہیں تو ٹھیک ہے، یا نہیں ہے تو آپ کو سلیو گرل، لیکن کیا بنا شادی کے؟ تو نہیں، وہاں پہ کلیئر کٹ سورہ نساء میں تھا کہ نکاح کرنا ہے آپ کو ان سے، یو ہیو ٹو میری ہر. یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کا اینڈ کا معاملہ ہے کہ بیویاں ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ان سے بھی کیا مطلب ایسے ہی نہیں کہا کہ یستن کہا، تو ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نکاح کرنا تھا اور انہوں نے کیا. ہمارا یہ ایمان ہے قرآن کی بنیاد پہ، ہمارا یہ ایمان ہے قرآن کی بنیاد پہ کہ ماریہ قبطہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کا نکاح ہوا ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ بات واضح کر دیا گیا ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 50 میں. میں ایک بار پھر سے آپ کو ذرا ایک کوئک جس کو یہ کر دوں، بیچ میں ڈسٹربنس تھا، کہ یہ آیتیں جو آتی ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ ایک تو آتی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 سے اور سورہ معارج کی آیت نمبر 29-30 میں، جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یا تو بیویاں ہوں آپ کے پاس یا پھر ملکت ایمانکم. یہ آپ کے لیے جو سلیو گرل کی یہ کیٹیگری اس ٹائم پہ، اس زمانے کے اندر، یعنی اس دور کے اندر ایک کیٹیگری تھی کہ بھائی یہ ہیں سلیو گرلز. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نکاح یا شادی کے تعلق میں کیا بات ہوگا؟ تو شادی کے تعلق سے یہ بتایا سورہ نساء نمبر 25 میں کہ تم کو گناہ میں پڑنے کا ڈر لگتا ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے گا، تو تم بجائے اس کے کہ تم زنا کرو، اور اگر سلیو گرل سے رشتہ بنانا جائز رہتا تو گناہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. پھر تو گناہ کی بات اللہ پر کیوں کرتا کہ گناہ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب وہ ایک گناہ کی بات تھی، وہ ایک فحش بات تھی. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ پھر ان سے تم جو ہے ویڈ کرو، نکاح کرو، اور ان کو پھر جو ہے ان کا مہر دو. اور حالانکہ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے سیلف ریسٹرین، تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ایمان والوں کے تعلق سے ایک بات اصولی بات ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے یہ فائنل ہو گیا. تو قیامت تک کے لیے یہ فائنل ہو گیا کہ اب اگر چاہے آنے والے دور میں بھی کبھی بعد میں بھی اگر یہ سلیوری کا سسٹم بھی آ جائے اور اس طرح سے بھی آ جائیں، اگر ایسا آ بھی جائے، مان لیا جائے، تو بھی ان کو ساتھ جو ہے نکاح کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. بنا نکاح کے آؤٹ سائڈ دا بانڈ آف دا نکاح اینی ریلیشن از فحاشی، اٹ از حرام. یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو خیر مسلمان خود ہی بہت پھیلاتے ہیں کہ صاحب اتنی بیویاں تھیں اور اتنی باندیاں تھیں، اور باندیوں کا مطلب یہ کہ جن سے کہ پھر ان کا رشتہ تھا بنا شادی کے بھی. تو یہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام ہے، تہمت ہے، جو کہ خود ہم لگاتے ہیں. قرآن حالانکہ منع کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہ نہیں، آپ کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے بنا پھر وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نکاح کے علاوہ جو وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ اصل میں تو بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے لیے جو ہماری پروگرامنگ بھی ہے اس حساب سے ہمارے لیے بات کمپلیٹ نہیں بھی ہوتی ہے، ان اے سینس کہ چاہے قرآن سے کلیئر ہو جائے لیکن پھر بھی ہم لوگ اس پہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب لیکن ہمیں وہاں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے. بس میں ایک چھوٹا سا ایک دو ایگزامپل دوں گا کہ جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ بھئی شراب جو ہے اس کے تعلق سے بہت رائج تھا، وہاں کے لوگوں میں بہت پرومیننٹ ایک کلچر تھا ان کا کہ لوگ شراب پیتے تھے، الگ الگ وقت میں الگ الگ موقع پہ پیتے تھے. تو آپ کو شراب پینے کے تعلق سے بھی حدیثوں میں مل جائے گی بات، جہاں پہ کسی نے شراب پی، حالانکہ پھر آپ کو وہ بھی حدیثیں ملیں گی ڈھیر ساری جہاں پہ بتایا کہ نہیں صاحب یہ جو ہے پھر منع بھی ہو گیا تھا، حرام تھا. اب جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف کی ہے کہ سم پیپل ڈرنک، کچھ لوگوں نے شراب پیا ان دا مارننگ آف دا احد بیٹل، احد کے جنگ کے صبح میں کچھ لوگوں نے شراب پیا تھا، and on the same day they were killed as martyrs، اور اسی دن جو ہے ان کی وہ شہید بھی ہو گئے. and that was before wine was prohibited. اب یہ دیکھیے یہ ایک بہت زبردست اگزامپل ہے کہ یہ آپ کو ایک حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ مل رہا ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں حدیث میں کمپلیٹ پارٹ یہ ہے کہ بیفور وائن واز پروہیبٹڈ، یہ بات آپ کو ذرا مل جا رہا ہے کہ اس سے پہلے شراب کی ممانعت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس معاملے میں کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا یہ واقعہ تو حدیث کے شراب کی ممانعت سے پہلے کا ہے. انفارچونیٹلی یہ سلیو گرل کا معاملہ ہے، اس تعلق سے میری جانکاری میں مجھے نہیں ملا ایسی کوئی حدیث جس میں کہ یہ ہو کہ بھائی اچھا یہ منع ہونے سے پہلے تھا یا ویسی چیز تھی. اس کے پھر اور بہت سارے ریزنز ہوں گے، آپ وہ ایک پھر الگ ڈائریکشن میں ٹاک چلا جائے گا کہ پھر پروفٹ کے جانے کے بعد 200 سال بعد 300 سال بعد پھر مسلم ورلڈ میں کیا معاملہ رہا، خلافت کیسے کنگشپ میں بدل گئی، پھر کنگز کے پاس حرم ہوتا تھا، ان کے پاس باندیاں ہوتی تھیں، عورتیں ہوتی تھیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان کے زمانے میں بھی پھر اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزوں کو بھی لکھا گیا، پڑھا گیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہو جائے گا. لیکن میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو روایت کے اندر بھی مل سکتی ہے کوئی چیز. شراب کے تعلق سے تو مل گیا کہ یہ منع ہوا تھا، لیکن اب ایک اور چیزیں دیکھیے. متع ایک چیز کہلاتا ہے، متع کہلاتا ہے ٹیمپرری میرج. یہ متع بھی اس وقت کی برائیوں میں سے ایک برائی تھی، ہم لوگ اس کو آج کور نہیں کیے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. اس وقت کے عرب کی برائیوں میں سے ایک برائی تھی کہ لوگ
टेम्पररी मैरिज करते थे, वक्ती निकाह करते थे, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो आपको हदीसों में बहुत सारी हदीस मिलेंगी जब कि है कि भाई लोगों ने भी मुताह किया, मुसलमानों ने भी मुताह किया। फिर आपको वो भी हदीस मिलेगी जिसमें है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि नहीं अब जो है ये जायज़ नहीं है, वो भी आपको हदीस मिल जाएगी। शिया हजरात के यहाँ मुता आज भी प्रिवलेंट है, उनके यहाँ आज भी प्रैक्टिस होता है, वो इसको जायज़ मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये मना कभी नहीं हुआ है। अब मुता के ताल्लुक से हालांकि हमें वो भी हदीस मिलती है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अपने लाइफ टाइम में, लेकिन आपको वो भी हदीस मिलती है जहाँ पे कि सहाबी कह रहे हैं कि हम लोग ये मुता करते थे। ये देखिए आपके सामने खुला हुआ है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में और हजरत उमर के दौर तक में मुता करते थे, फिर हजरत उमर ने अपने दौर में मना किया। अब आपको बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिल रही हैं, यानी एक हदीस वो भी मिल रही है जहाँ पे है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो लोग नहीं करते होंगे, लेकिन फिर ये भी मिल रही है हदीस मुस्लिम शरीफ की कि नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक यानी प्रॉफिट के बाद के दौर में भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी हम लोग करते थे, हजरत उमर के दौर में भी करते थे, फिर हजरत उमर ने मना किया। तो अब देखिए इस डिस्कशन को आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक है कि आप इन हदीसों के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दीजिए कि साहब क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। एक तो वो है, एक जो आसान तरीका है जो मेरा अप्रोच है कि हम कुरान को अप्रोच करेंगे, कुरान में देखेंगे कुरान इस टॉपिक से क्या बात करता है। कुरान अगर मैरिज इस तरह की शादी को मना करता है निकाह के अलावा जो नॉर्मल है तो फिर हर तरह से वो हराम है। अब कब तक अलाउड था कब नहीं अलाउड था वो हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आज के डेट में कि भाई वो कब अलाउड था कब नहीं था। ठीक उसी तरह है नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द स्लेव गर्ल। स्लेव गर्ल्स का इशू उस वक्त में क्या था, कैसा था, यौम जाहिलियत में लोग करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के दौर में लोगों को इजाजत दी होगी, मक्की दौर में इजाजत दी होगी, बाद के दौर में मना किया होगा, उसके ताल्लुक से क्या रवायतें हैं नहीं है। बाद के दौर में जब गलत चीजें भी इस्लाम के नाम पे लिखी गई, किंग्स के चीजों को भी जब जस्टिफाई करना शुरू किया, उनके हरम को भी जस्टिफाई करना शुरू हुआ तो इस तरह की रवायतें डाली गई। तो ये एक अलग डिस्कशन है, बट हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं फिलहाल। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ आपसे कि कुरान के हिसाब से निकाह के अलावा रिश्ता बनाना जो है वो जायज नहीं है। कोई भी एनी रिलेशन आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ निकाह इज फहाशी हराम एंड अगेंस्ट कुरान। यहाँ पे एक ताज्जुब की बात आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि मुता जो है शियाओं के अंदर अलाउड है आज भी, सुन्नी कहते हैं कि हराम हो गया है। और मुता में क्या होता था कि टेम्पररी मैरिज होता था, यानी बाज़ाब्ता निकाह होता था प्रॉपर तरीके से कि निकाह हो रहा है, सब चीज हो रहा है, सिर्फ ये होता था कि ये 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए है, इस तरह से होता था। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो इट इज समथिंग लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ये तो प्रोस्टिट्यूशन के करीब की बात है कि भाई हम कुछ दिन के लिए एक दूसरे के अपने बस जिस्मानी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए हम लोग साथ में रहेंगे। या आजकल जिसका वो ट्रेंड भी चला हुआ है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में वगैरह, हाँ लिव इन रिलेशनशिप। तो अब सुन्नियों के यहाँ यानी जो हमारा जिसको हम लोग सुन्नी कहते हैं, सुन्नियों के यहाँ मुता तो हराम है। सुन्नी कहते हैं कि नहीं मुता हराम है, और मुता में याद रखिए निकाह भी होता था प्रॉपर, जैसे तरीका है वैसे निकाह होता था बाज़ाब्ता। सुन्नियों क्या मुता तो हराम है, यानी कि निकाह करके आप टेम्पररी मैरिज करें वो तो हराम है, लेकिन स्लेव गर्ल के साथ जायज रिश्ते को जायज बोलते हैं वो, कि बिना निकाह के इनके साथ रिश्ता बना लो जिसमें ये जायज है। तो ये भी बहुत जो है अजीब ताज्जुब की बात है कि वो हराम है लेकिन ये हलाल है। मैं बस फिर एक आयत कुरान की और आपके सामने कोट करूंगा जिसमें है सूरह आराफ की आयत नंबर 28। इसको पढ़िए, गौर कीजिए, यहाँ से जाने के बाद भी गौर कीजिए और देखिए इसका क्या रिलेवेंस है हमारे लिए। एंड व्हेन दे कमिट एन इमोरलिटी, और जब ये कुछ फहश काम करते हैं, दे से तो वो कहते हैं वी फाउंड आवर फादर्स डूइंग इट, हम तो ये पाते हैं कि हमारे बाप दादा ये करते चले आ रहे थे। एंड अल्लाह हैज ऑर्डर्ड अस टू डू इट, देखिए ये कितना रिलेवेंट है ये आयत, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया इस चीज का, यानी कि ये लोग फहाशी का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमारे बड़े तो यही बतलाते हैं, हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे और अल्लाह ने हमें ऐसा बताया है। से इंडीड अल्लाह डज नॉट ऑर्डर इमोरलिटी, कह दो कि अल्लाह कभी भी फहाशी का हुक्म नहीं देता है। डू यू से अबाउट अल्लाह विच यू डू नॉट नो, क्या तुम अल्लाह के बारे में वो कहते हो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। अब आप इसको इस स्लेव गर्ल के टॉपिक पे ले आइए। हम लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे बड़े, हमारे हिस्ट्री में आता है कि लोगों ने किया, एक बात वो कहते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये इस्लाम की टीचिंग है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह पाक कह रहा है, अल्लाह पाक फहाशी को ऑर्डर कभी भी नहीं देगा। आप किसी के बारे में भी ये गुमान, ये ख्याल करें कि साहब बिना निगाह के, बिना मैरिज के अगर रिलेशन बनता है तो इसको दुनिया के किसी भी मोडेस्ट एक मोरल कम्युनिटी के अंदर उसको एक बहुत अच्छी चीज या पसंदीदा चीज नहीं कही जाएगी। ये एक अलग बात है कि आप ये कहें कि नहीं साहब हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ये एक अलग डिस्कशन है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, उस वक्त
عرب کے اندر یہ کلچر تھا، تو ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے کیا، پروفٹ ایک بار میں نہیں ختم کرا سکتے تھے کہ سارے لوگوں کو ایک بار میں کہہ دیا جاتا کہ صاحب چھوڑ دو، تو قرآن نے بھی اس ایشو کو ڈیل کیا. اب جب ہمارے آپ کے سامنے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن سے کیا رولنگ نکلتی ہے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ قرآن سے کیا رولنگ نکلتی ہے. تو قرآن سے رولنگ اس کے طور پہ بالکل واضح ہے. جو لوگ اس پہ ہوں متفق، کنونس ہوں، میں بس ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ پھر لوگوں کو بھی یہ ایجوکیٹ کیجیے گا. جب آپ کے سامنے یہ ٹاپک آئے، نان مسلم سے اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیجیے، بتائیے کہ نہیں یہ تو فحاشی ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ امورالٹی ہے. اور جو لوگ اس پہ نہیں مطمئن ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب انہوں نے تو ذرا وہ صحیح سے نہیں بتلایا، یا ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو پھر ان کے اوپر ہے، وہ اس کو پھر ویسے ہی لے. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.